محترم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ درس قرآن مجید فرقان حمید کا آج دوسرا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ کل کی لائیو میں آپ احباب سے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالے سے اور قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًّا وعلانیةً پوشیدہ اور اعلانیہ، یرجون تجارتا لن تبور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، لیوفیہم اجورہم تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے، ویزیدہم من فضلہ اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، انہ غفور شکور بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور رب کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ آج تجارت تو ہر آدمی ہی کرتا ہے منافع کمانے کے لیے، ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں نفع کی تجارت کروں، منافع کے لیے تجارت کروں، لیکن اس تجارت میں یقینی کیفیت نہیں ہوتی کہ کوئی یقین سے یہ کہہ سکے کہ اس میں مجھے فائدہ ضرور ہی ہوگا۔ لیکن رب ذوالجلال نے قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرنے والوں کو سورہ فاطر میں یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ یرجون تجارتا لن تبور میرے یہ بندے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ قرآن کی تلاوت وہ تجارت ہے کہ جس کا فائدہ 100% یقینی ہے اور اللہ انہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، اور فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے چاہوں تو اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت زیادہ قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ان کے بارے میں، فلاں بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے، لیکن ساری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑھ کر کسی انسان کے اچھے اعمال کی قدر کرنے والا ہے تو سب سے بڑھ کر آپ کا اور میرا رب ہے، جو بندہ مومن کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی بہت زیادہ قدر کرتا ہے، بہت زیادہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے فضائل بے شمار بیان ہوئے۔ بڑی مشہور زمانہ حدیث مبارکہ جو آپ اکثر سماعت رہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب فضائل القرآن میں اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم یہی ارادہ رکھتے ہیں
کہ آقا کریم کے اس فرمان کے مطابق جس میں حضور نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو بندہ ناچیز آج یہ ارادہ رکھتا ہے کہ قرآن لوگوں کو سکھایا جائے، اور اللہ سے یہ امید اور یقین بھی اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے کہ یقیناً بندہ ناچیز سے استفادہ کرنے والے لوگ اور ایسے احباب اور ایسا دین کا درد رکھنے والے لوگ ضرور تیار ہوں گے انشاءاللہ العزیز، کہ جو اس جذبہ تبلیغ قرآن کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اس قرآن کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا وہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دنیا کے زاویے الگ ہو سکتے ہیں بہتر ہونے کے، کوئی مالدار کو بہتر سمجھے، کوئی دولت والے کو، کوئی کوٹھی بنگلے والے کو، کوئی دیگر آسائشات والے کو بہتر سمجھے تو سمجھتا رہے، لیکن اللہ رسول کی نگاہ میں سب سے بہترین حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے دوسری حدیث مبارکہ جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و صلاۃ المسافرین و کسرہا میں نقل فرمایا، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، شفاعت کرنے والا ہوگا، سفارش کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا کوئی سفارش کرنے والا ہو تو لوگ اسے بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے بہت سارے کاموں کے لیے اپنا سفارشی ڈھونڈتے ہیں، اپنا کام نکلوانے والا بندہ ڈھونڈتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے دن کا وہ شفیع، وہ شفاعت کرنے والا، وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بتا دیا۔ اب یہ ہمارا شوق ہے، ذوق ہے، ہماری سوچ ہے، فکر ہے کہ ہم اس شفیع کی، اس شفاعت کرنے والے کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا میں اس سے جتنا پیار ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا لگاؤ ہوگا، تو وہ شفیع کل قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ اتنی ہی محبت کا اظہار کرے گا۔ چنانچہ آقا نے فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ تو اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں جب کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں باپ، بہن بھائی، سب سے لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے پھریں گے کہ کہیں کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ اس مشکل دن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ یقیناً ہمیں ضرورت ہے بحیثیت انسان کہ قرآن جیسا محبت کرنے والا، شفاعت کرنے والا کوئی سہارا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملے، تو پھر ضرورت ہے کہ اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑا جائے، اپنی محبتوں کے رشتوں کو قائم کیا جائے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اس بہترین شفیع سے، رب کی بارگاہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس حوالے سے تیسری حدیث مبارکہ جسے امام بہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان کے اندر بیان فرمایا، حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے اور بڑی وضاحت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے۔ یقیناً اس کے تمام ظاہری باطنی تقاضوں کا خیال رکھنا، باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کرنا، ادب سے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا،
اور قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کرتے ہوئے سستی سے، بے توجہی سے، بے دہانی سے اپنے آپ کو بچانا، نیک نیتی سے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کرتے ہوئے الفاظ کی، حروف کی درست ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ سب وہ ظاہری تقاضے ہیں کہ جنہیں پورا کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، یا اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ تو قرآن ہمیں ویسے بھی دعوت دیتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے۔ قرآن میں غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر کیا جائے، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کیا جائے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ گویا قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ فلاح کی یقینی ضمانت ہے۔ آج آپ اور میں بھی کامیابی کے لیے بڑے طریقے اپناتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے تجربات ہم سے شیئر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے کامیاب ہونے کے واقعات ہم سے شیئر کرتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ کسی کا تجربہ اس کے لیے تو فائدہ کا باعث ہو، لیکن ہمارے لیے فائدے کا باعث نہ ہو، اس سے ہمیں کما حقوق فائدہ نہ ملے، اس سے ہمیں کما حقوق کامیابی نہ ملے، لیکن قرآن ہو اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہو، حدیث مبارکہ ہو، اور پھر اس سے یقینی فائدہ نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ گویا قرآن میں غور و فکر کرنا یقینی فلاح کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، یعنی صرف چند دن تلاوت کر کے، چند لمحے تلاوت کر کے تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اسے چھوڑ دو، تو اس کا ثواب تو آقا کریم فرماتے ہیں بہت بڑا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو چھونے کا ثواب ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کا ثواب ہے۔ پھر یہ جو کتاب ہے قرآن کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں محبت میں، انس میں، لگاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک بے تکلفی کی سی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں قرآن کے ساتھ جب تعلق قائم ہوگا، مضبوط ہوگا، تو یہ جو کتاب حکمت ہے جس کے اندر ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے حکمت کا راز رکھا ہے، کائنات کے سربستہ رازوں کا یہ خزانہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جب اس میں کوئی غور و فکر کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، تو پھر یہ کتاب مقدس، یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اس پر کائنات کے رازوں کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اس میں غور و فکر کا ثواب ہے، تلاوت کا ثواب ہے، اس سے محبت کا ثواب ہے۔ ہر وہ عمل جو اس کتاب سے محبت اور پیار میں کیا جائے یقیناً اس پر ثواب ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی حدیث مبارکہ جسے امام بہقی علیہ رحمہ نے شعب الایمان میں ہی نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ آقا کریم فرما رہے ہیں تو اس بات پہ بحیثیت امتی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کوئی اور کہتا تو شاید اس کی بات پہ یقین ہوتا نہ ہوتا، کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمیں بتاتا،
لیکن چونکہ یہ حضور نے کہا ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس لیے اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ دلوں میں زنگ لگ جائے گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، باطنی بیماریوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جائیں تو یا رسول اللہ اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ یعنی دو چیزیں ہیں جو حضور نے بیان فرمائی کہ جن سے دل صاف ہوتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں وظیفہ پڑھا جائے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور آج کے دور کا یہ بڑا مسئلہ ہے اور بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مختلف جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، جی آپ بتائیں کہ فلاں گناہ کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے، ہم اس سے کس طرح چھٹکارا پائیں؟ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور نہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ ہماری یقیناً یہ خوش نصیبی ہے کہ صدیوں قبل ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اس دل کی بیماری کا بھی بتا گئے اور اس بیماری کا علاج بھی بتا گئے کہ اگر دل زنگ آلود ہو جائیں اور دلوں میں گناہوں کی بیماریاں جڑ پکڑ جائیں، مضبوط ہو جائیں، تو پھر تم نے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی اس طرح کرنی ہے۔ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو اتار دے گا۔ دل صاف ہوں گے تو پھر سارے معاملات صاف ہوں گے، پھر قرآن پڑھتے ہوئے بھی بندے کو شوق اور ذوق میں اضافہ ہوگا، پھر نماز میں بھی ذوق آئے گا، پھر خدمت خلق میں بھی ذوق آئے گا، پھر لوگوں سے وفا کرتے ہوئے بھی ذوق ملے گا۔ ہر عمل خیر میں انسان کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، چونکہ دل صاف ہوگا۔ اور دل صاف کیسے ہوتا ہے حضور نے بتا دیا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزگیاں عطا فرماتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کی 5ویں حدیث مبارکہ جسے سنن دارمی میں کتاب و فضائل القرآن کے اندر نقل کیا گیا ہے، حضرت ایفا بن عبد القلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سی آیت کا فائدہ اور ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ یعنی وہ کون سی آیت ہے کہ جس کا ثواب پہنچنا آپ کو بھی اچھا لگتا ہے اور آپ کی امت کو بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ اس آیت کا ثواب ہمیں پہنچے اور آپ کی امت کو پہنچے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزانہ سے عرش الہی کے نیچے سے ہے، یعنی اسے عرش الہی کے نیچے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور یہی آیت ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی، دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر رکھ دی ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی ایک آیت کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب ذوالجلال
ایک آیت کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی خیر نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. گویا دنیا و آخرت کی ہر خیر کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر رکھ دیا ہے. اس سلسلے کی چھٹی حدیث مبارکہ جسے بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب بھی پڑھا جائے، ذوق سے پڑھا جائے، شوق سے پڑھا جائے اور دل لگا کر پڑھا جائے. اگر کبھی بتقاضۂ بشری قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دل تنگی محسوس کرے اور دل نہ لگ رہا ہو تلاوت قرآن میں، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو. گویا قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسے دل سے پڑھا جائے، اسے محبت سے پڑھا جائے، اسے ذوق اور شوق سے پڑھا جائے. اور اگر کبھی بتقاضۂ بشری کوئی ذوق اور شوق نہ بن رہا ہو، تنگی محسوس ہو رہی ہو، اونگ آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں شریعت مصطفیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو روک دیں، اور جب ہم اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کریں، جب ہم اپنے آپ سے سستی کو دور ہوتا ہوا محسوس کریں، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. قرآن مجید کی تلاوت بے شمار فضائل کی حامل ہے. آپ نے ابھی سماعت فرمائی بے شمار فضیلتیں کہ یہ کامیابی کا بھی سبب ہے، اور یوں ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا سبب بھی ہے، اور یوں ہی قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑے ثواب کے ملنے کا ذریعہ بھی ہے. اور یوں ہی تلاوت قرآن کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو ہی اللہ شفیع یعنی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا بھی بنائے گا. اور سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی تھی اس میں یہ موجود تھا کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو تلاوت قرآن، فقط قرآن کو دیکھ کے پڑھنا بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے یہ توفیق عطا فرما دے کہ بندہ قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دے، زبانی یاد کرنا شروع کر دے، اور تلاوت قرآن کو زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں کا اور اپنے شب و روز کا حصہ بنا لے، تو پھر مزید رب ذوالجلال کرم بالائے کرم اس پہ بھی فرماتے ہیں. اس حوالے سے 3 احادیث مبارکہ بیان کر کے آج کے اس درس کا ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے. سب سے پہلی حدیث مبارکہ تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب فضائل القرآن کے اندر اس حدیث مبارکہ کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب اسے خلت عطا فرما، یعنی اسے بہترین لباس عطا فرما جو قرآن پڑھنے والا ہوگا. تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اور زیادہ کر، یعنی اسے اور زیادہ عزتیں عطا فرما، اور زیادہ کر. تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا، بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا. پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا. تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے. پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی.
اس حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا کس قدر خیال رکھے گا قیامت کے دن بھی، کہ خود رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور رب کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے، اپنے حفظ کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے مختلف عظمتیں خود لے کے دے گا۔ قرآن جیسا ساتھی جو میدان محشر میں بھی بندہ مومن کو نہیں بھولے گا، یقیناً ہمیں ایسے ساتھی کی، ایسے دوست کی، ایسے شفیع کی ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب فرماتے ہیں خود قرآن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور بندہ مومن کو، قرآن یاد کرنے والے کو وہ اللہ کی بارگاہ سے بزرگی کا لباس لے کر دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر کائنات کی جو نعمت ہے، کائنات کا راز ہے، وہ ہے اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہو جائے بندہ مومن سے۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، اور حضور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے قرآن تو نے کہا کہ اے اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں رب ذوالجلال زیادہ فرماتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کے حوالے سے دوسری حدیث مبارکہ، اسے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب فضائل القرآن میں نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ یعنی قرآن پڑھنے والا اور قرآن کو یاد کرنے والا، اللہ کی بارگاہ سے اسے یہ مقام ملے گا کہ جہاں پہ وہ اپنی تلاوت کا اختتام کرے گا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اسی کے نزدیک اللہ کی بارگاہ سے اس کو مقام عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔ اب یہ ہماری توجہ کی بات ہے، اب یہ ہماری محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی محبت قرآن میں آ کر پورا قرآن زبانی یاد کر لے اور اللہ کی بارگاہ سے اعلیٰ درجے حاصل کرے، کوئی قرآن سے محبت کرتے ہوئے ایک سورت یاد کر لے، 2 سورتیں یاد کر لے، چند سورتیں یاد کر لے، چند قرآن مجید فرقان حمید کی آیات یاد کر لے، یعنی جتنے درجے اللہ کی بارگاہ میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دن ہمیں اتنے درجے عطا فرمائے، اتنی ہی آیات قرآنیہ کو یاد کر لیں۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اسے کہے گا کہ اے میرے بندے تم قرآن کی آیات کو پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات کو بلند کرتے جاؤ۔ تیسری اور آخری حدیث مبارکہ اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، ابن ماجہ میں اسے نقل کیا گیا ہے کتاب السنہ میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے اور قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیا جائے۔ یعنی قرآن کو پڑھنے والا، حفظ کرنے والا جب قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے خوشبودار توشہ دان سے تشبیہ دی، کہ فرمایا جیسے کسی توشہ دان سے خوشبو نکلتی ہے اور پورا علاقہ اور آس پاس کے لوگ اس خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں، فرمایا اس طرح جو قرآن کو یاد کرے
اور رات کو قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے توشہ دان سے خوشبو مہکے اور پھر اس سے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوشبو ملے، آس پاس کے مکانات تک بھی اس کی خوشبو پہنچے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو یقیناً اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں قیامت کے دن بھی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ضرور فائدہ عطا فرمائے گا۔ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ اس سلسلہ خیر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب اور ذریعہ بن سکیں۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر کرنے والے کی طرح ہے۔ آج آپ کا اور میرا تھوڑا سا وقت جو لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں لگے گا، لوگوں کو اس خیر کے سلسلے کی طرف دعوت دینے میں لگے گا، کل یہ یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ رب کی بارگاہ میں فائدے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ ہم دنیا دار ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے دن میں کئی مرتبہ کئی چیزوں کو دوست احباب سے شیئر کرتے ہیں، تو کیسی ہی ہماری خوش نصیبی ہو اگر ہم قرآن کی تلاوت کو، قرآن سیکھنے کے سلسلوں کو، قرآن کی محبت دینے والے طریقوں کو اپنے احباب سے شیئر کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری کا باعث بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو معروضات میں نے قرآن کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی، اللہ رب العزت مجھے بھی اور میرے تمام دوست احباب کو، تمام سننے والوں کو بھی اس کے کما حق و فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔